السلام علیکم خواتین و حضرات، وصل وسیع کے ساتھ آپ کا دوست وسیم مختار حاضر خدمت ہے۔ وصل وسیع کے سیگمنٹ جس کا ہم نے نام رکھا تھا گوشہ واصف، آج پھر آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں، اور حضرت واصف علی واصف صاحب سے ہم نے جو کویسچن کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی ہو۔ اس کی تفصیل جو انہوں نے بیان کی، آئیے وہ سنتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، عشق سلامت کوئی ہو، جب تک یہ واردات نہ ہو یہ صرف لفظ ہی ہے۔ آپ اگر لفظ عشق کہہ لیں، محبت کہہ لیں تو یہ لفظ ہی ہے، اور اگر محسوس ہو جائے تو پھر اس لفظ کا معنی سمجھ آ جاتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حصہ 2.5% نکال دیا، اس نے مانگا اور ہم نے 2.5% دے دیا اور حساب ادا ہو گیا۔ اور 2.5% دینے کے بعد بھی اگر سائل آ گیا تو کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں اللہ کے نام پر دے چکا ہوں۔ یعنی کہ وہ حقیقی سائل جتنا بھی زور لگائے، وہ جینین سائل ہو تو وہ بھی اپنے مال میں سے کچھ اور نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کا حصہ ایمان کا ہے، عشق کا نہیں ہے۔ اگر عشق کا حصہ مل چکا ہو تو پھر اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا، یعنی یا تو اسے دے دے گا یا پھر اس کے ساتھ مانگنے والوں میں ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عشق کی بات اور ہوتی ہے، سائل 1000 بار سوال کرے تو وہ 1000 بار دے دے، تو وہ حساب نہیں کرتے۔ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لیں اور اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، تو جس کو محبت ہوتی ہے تو وہ تو عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ایمان کی تعریف تم نے کیا سمجھی؟ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ پاک پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں، پیغمبروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، ان سب پر ایمان رکھنا ہے۔ وہاں پر ایک آواز آئی کہ ایمان سے ہمیں تو اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایمان یہ ہے کہ ہمیں اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نثار ہے۔ اب یہ ہے عشق۔ تو عشق کی بات اور ہے، اللہ پر جان دینے والا شہید ہوگا اور اسلام پر جان دینے والا بھی شہید ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینے والا کیا ہوگا؟ حالانکہ شہید تو اللہ کی راہ پر مرنے والا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر مرنے والا بھی شہید ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ دوسرے اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ خالی ایمان سے یہ بات سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، کلمہ پڑھنے پر سب کا ایمان ہے، پھر آپ یہی چیز دیکھیں گے کہ کربلا کے اندر یزید اینڈ کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن وہاں عشق نہیں ہے۔ اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں امام پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یزیدی لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر فرق دیکھ لو کہ کیا ہے۔ تو عشق کی نماز اور ہے اور خالی ایمان کی نماز اور ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں
کہ وہ نام ہی اپنا غلام یزید رکھے ہوئے ہیں اور یزید کو شہید کہتے ہیں اور یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے واقعے بھی بے شمار ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرح بشر ہیں، یہ اتنے تعجب کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور اپنے ایمان کی روح سے کہتے ہیں، اس کے پیچھے قرآن پاک کی سند بھی لگاتے ہیں کہ یہ خود قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، انا بشر مثلکم۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور غور کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا بشر مثلکم، میں وہ نہیں ہوں، میں تو بشر ہوں تمہاری طرح کا، مجھے وہ نہ سمجھ لینا، میں عبادت کرتا ہوں اور معبود نہیں ہوں۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے ایمان سے صرف سمجھ نہیں آتا جب تک محبت نہ ہو۔ محبت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود کیسے بھیج رہے ہیں، جب کہ ان کے لیے ساری کائنات برابر ہے۔ اللہ کے ہاں تو سب کو برابر ہونا چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجے جا رہے ہیں، کب سے بھیجتے جا رہے ہیں اور کب تک بھیجیں گے؟ ہمیشہ سے بھیج رہے ہیں اور ہمیشہ تک بھیجیں گے۔ تو پھر یہ بات جو ہے وہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ ایمان سے نہیں بلکہ عشق سے سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ایمان کی سلامتی عارضی سلامتی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور پہچان نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ کسی کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی تو جواب دینے والا یہ کہے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، تو اگر عشق نہ ہو تو پھر آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بول دیتے ہیں، تو اکثر بول دیتے ہیں ٹھہر کے آؤں گا، تو کیا ہوگا؟ تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی کہ وہ ایسی ذات گرامی ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز نکالنا آپ کے اعمال اور آپ کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے عشق کا مقام۔ عشق کا معنی اپنے دین کو ادب سے، بہت ادب سے قبول کرنا ہے، شوق سے قبول کرنا ہے، اور اگر عبادت میں شوق داخل ہو گیا تو سمجھو یہ عشق ہے۔ عبادت کا شوق اور عبادت کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت بھی ہے اور محبت بھی۔ سرمد سگے تو، بندہ تو، عاشق تو۔ سرمد آپ کا سگ بھی ہے، بندہ بھی ہے اور عشق بھی کرتا ہے۔ ایسے بندے سے اللہ نے مانگا تو وہ کہتا ہے کہ 2.5% کی بجائے سب کچھ لے لیں۔ اسے کوئی اگر کہتا ہے تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، مگر وہ کہتا ہے آپ سب کچھ ہی لے جاؤ، تو شوق والے یہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ عشق والوں کی بات ہے۔ تو آپ پر اللہ کی طرف سے غریبی آ جائے تو آپ اسلام سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کو عشق ہو تو پھر اللہ جو کر رہا ہے منظور ہے، ستم ہے تب بھی کرم ہے، کرم ہے تب بھی کرم ہے۔ وہ مجھے اس حال میں رکھے تو میں اس حال میں خوش ہوں، اس حال میں رکھے تو اس حال میں خوش ہوں، اور مقصد تو راضی رہنا ہے، کیونکہ ہم نے جی میں یہ ٹھان لی ہے کہ وہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں۔ تو عشق والوں کو کوئی گلہ نہیں ہوتا،
اگر محبوب جو ہے وہ تقاضا کر لے اور محبوب سے کسی چیز کی تمنا کر لے، مانگ لے، تو پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ اس نے مانگ لی۔ اگر وہ جان مانگ لے تو شکر کیا جاتا ہے کہ اس نے مانگ لی اور گلہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھہر کے آؤں گا، بس اتنی سی کہانی ہے اس میں۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان میں تذبذب ہوتا ہے، اور عشق میں تذبذب نہیں ہوتا، وہ ایک ہی جست میں پار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عشق کا مقام ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اور پھر یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ مطلب یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے، بس اللہ نے جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے چلو آتش میں، تو وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے سلطان باؤ صحیح فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی ہو، کہ یعنی ہر کوئی ایمان کی سلامتی مانگتا ہے، عشق کی سلامتی کوئی کوئی مانگتا ہے۔ عشق کہیں پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق جو ہے وہ اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ اور یہ بڑے راز کی بات ہے کہ اس راستے پر وہ کہتے ہیں کہ شریعت اور اس میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ عبادت اور طرح سے کر جاتے ہیں، کئی درویش ایسے ہیں جو عبادت تنہائی میں کر گئے تاکہ وہ اپنا راز فاش نہ کر بیٹھیں۔ تو عشق کا معنی ہے جان نثاری کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اس کی خواہش پر لبیک کر دینا، تکلیف میں خاموشی سے گزر جانا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اسے قبول کرنا۔ عشق کی خوبی یہ ہے کہ محبوب کا قرب دریافت کرے۔ عشق کی کیا خوبی ہے؟ ہر حال میں اپنے محبوب کا قرب دریافت کرے۔ اگر جان دے کر قرب ملتا ہے تو جان دے، اور اگر جان بچا کے قرب ملتا ہے تو جان بچا لے۔ تو جس حال میں پھلتا ہے اس حال میں حاصل کرے۔ یہ درویشوں کی بات ہے۔ اب عشق کی سلامتی مانگتے ہو، یعنی کہ ان سے وابستگی کی سلامتی مانگتے ہو، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی چلتا ہے۔ سلطان باؤ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیے بغیر راز کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چڑھ وے چنا تے کر روشنائی ذکر کرندے تارے ہو۔ اب چاند یعنی چاند جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت سے بیان کیا گیا ہے۔ چڑھ وے چنا تے کر روشنائی، یعنی کہ اے چاند نکل اور روشنی کر دے، اور ہم لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کا جلوہ دیکھ لیں۔ تاروں سے معنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں وہ ہیں، اور اولیاء کرام کی جو محفل میں ہیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا کیے بیٹھے ہیں۔ تو بظاہر یہ چاند اور تاروں کا ذکر ہے، لیکن یہ تاروں اور چاند کی بات تو نہیں ہے۔ تو حضرت سلطان باہو کے کلام کے اندر اس طرح کی گہرائی موجود ہے۔ اونچیاں بانگا اوہی دیندے نیت جناں دی کھوٹی ہو، یعنی اونچی بلند اذانیں وہی دے رہے ہیں نیت جن کی کھوٹی ہے۔ اب یہ سلطان باہو کہتے ہیں کہ دین کی زیادہ تبلیغ کرنے والے جب تک اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی تو وہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے نفس کا مسئلہ حل کرو، اپنے خواہش کو حل کرو، پھر تبلیغ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور اگلا بندہ آ کر جواب غلط دیتا ہے، تو پھر ذاتی غصے میں آپ سب لڑتے ہیں
اور ہم تمہیں اڑا دیں گے، مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں مارا اور آپ اس کو اڑا دیں گے۔ یہ آپ کی ضد، عناد، غصہ ہے، تبلیغ نہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کے اندر اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو اسلام میں ایسے تضاد ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان عشق میں داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہو جائے۔ جی تو خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا وصل وسیع۔ انشاءاللہ پھر کسی اور سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے وسیم مختار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔